السلام علیکم۔ تازہ ترین خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بنگلہ دیش اور انڈیا طوفان ریمل کی زد میں لاکھوں افراد بجلی سے محروم ہو گئے ہیں۔ سمندری طوفان ریمل اتوار اور پیر کی درمیانی شب انڈیا اور بنگلہ دیش کے ساحلوں سے ٹکرا گیا، جس کے بعد دونوں ممالک تیز ہواؤں اور موسلادھار بارش کی لپیٹ میں ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق انڈیا اور بنگلہ دیش میں طوفان کے باعث بجلی کے کھمبے گر گئے، جس کی وجہ سے لاکھوں افراد بجلی سے محروم ہیں، جبکہ تیز ہواؤں سے کچھ درخت بھی جڑ سے اکھڑ گئے ہیں۔ انڈیا کے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ طوفان 135 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بنگلہ دیش کے مونگلا بندرگاہ اور انڈیا کی مغربی بنگال ریاست میں اس سے ملحقہ ساگر جزائر کے ساحلی علاقوں کو عبور کر گیا ہے۔ کولکتہ میں قائم محکمہ موسمیات کے دفتر نے بتایا کہ لینڈ فال کا عمل اتوار کو انڈیا کے مقامی وقت کے مطابق رات 9 بجے کے قریب شروع ہوا اور تقریباً 5 گھنٹے تک جاری رہا۔ پولیس نے بتایا کہ بڑے میٹروپولیٹن شہر کولکتہ میں ایک شخص اس دوران ہلاک بھی ہو گیا ہے۔ دونوں ممالک کے ساحلی علاقوں میں جھونپڑوں اور کچے مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ جنوبی ایشیائی ہمسائے ممالک بنگلہ دیش اور انڈیا کے نشیبی ساحلوں کو حالیہ برسوں میں شدید طوفانوں کا سامنا ہے، کیونکہ موسمیاتی تبدیلی سمندر کی سطح کے درجہ حرارت میں اضافہ کرتی ہے۔ ریمل خطے میں رواں سال کا پہلا طوفان ہے۔ بنگلہ دیش میں اتوار کی سپہر تقریباً 8 لاکھ افراد کو مونگلا اور چٹاگانگ کے ساحلی علاقوں اور 9 ساحلی اضلاع سے پناہ گاہوں میں منتقل کیا گیا۔ انڈیا میں 1,10,000 افراد کو پناہ گاہوں میں لے جایا گیا۔ ڈھاکہ میں طوفان سے پہلے تقریباً 8,000 سائیکلون شیلٹر قائم کیے گئے اور 78,000 رضاکاروں کو متحرک کیا گیا، جبکہ انڈین بحریہ کا کہنا ہے کہ بحری جہاز، ہوائی جہاز، غوطہ اور طبی سامان سٹینڈ بائی پر ہے۔ وزارت توانائی کے مطابق بنگلہ دیش میں حکام نے حادثات سے بچنے کے لیے بہت سے علاقوں میں بجلی کی سپلائی پہلے سے بند کر دی تھی، جبکہ درخت گرنے اور سپلائی لائن کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے کئی ساحلی قصبے تاریکی میں ڈوب گئے ہیں۔ مغربی بنگال حکومت میں وزارت توانائی عروپ بسواس کا کہنا ہے کہ بجلی کے بنیادی ڈھانچے کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ لینڈ فال کے عمل پہلے گھنٹے کے دوران کم از کم 356 بجلی کے کھمبوں کے اکھڑ جانے اور متعدد ٹرانسفارمر کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات موصول ہوئی۔ کولکتہ شہر میں 50 سے زیادہ بین الاقوامی اور مقامی پروازوں کو منسوخ کرنا پڑا ہے، جبکہ بنگلہ دیش میں مونگلا اور چٹاگانگ بندرگاہوں پر بھی فلائٹ آپریشن کو معطل کر دیا ہے۔ ریاست کی ساحلی پٹی کی طرح کولکتہ میں بھی شدید بارش ہوئی۔ پولیس حکام کے مطابق کئی حصوں میں پانی جمع ہونے کی اطلاع ہے۔ پولیس نے مزید کہا ہے کہ کم از کم 6 درخت جڑ سے اکھڑ گئے ہیں، جس سے سڑکیں بند ہو گئی، جبکہ مکانات کے گرنے کی بھی کچھ اطلاعات ہیں۔ طوفان کے باعث بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں بھی شدید بارشیں ہوئی، جس سے سڑکوں پر پانی بھر گیا ہے۔ انڈیا کے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ طوفان کی رفتار فی الحال 135 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہے، جو کہ بنگلہ دیش کے مونگلا بندرگاہ اور انڈیا کے مغربی بنگال ریاست میں اس سے ملحقہ ساگر جزائر کے ساحلی علاقوں کو عبور کر گیا ہے، جس کی وجہ سے کولکتہ میں فلائٹ آپریشن بری طرح متاثر ہوا ہے۔